جنگ بندی معاہدے کی حتمی شکل سامنے آ گئی۔ اسرائیلی فوج کی فلسطین سے انخلاء کی تیاری مکمل۔ غزہ میں جاری جھڑپوں میں اسرائیل کو بھاری نقصان۔ یمن کی اسرائیل پر شدید بمباری۔ اس کے علاوہ ناظرین اور بہت ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنی ہے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین اس ویڈیو میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو حتمی معاہدہ ہے اس کی شکل ناظرین سامنے آ گئی ہے، اور جو حتمی معاہدہ طے پا رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، اس کو 3 سٹیج میں 3 راؤنڈ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے دیگر خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد مذاکرات کے حوالے سے میں آپ سے تفصیلاً مخاطب ہوں گا۔ ناظرین سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسرائیلی میڈیا کی۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ بتایا ہے کہ یمن نے اسرائیل پر میزائل داغ دیے ہیں، اور ان میزائلوں کی روک تھام کے لیے گورین جو ایئرپورٹ ہیں اس کا فلائٹ آپریشن جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ ناظرین یہ یمن کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے، یمن کی طرف سے میزائل داغے گئے ہیں اسرائیل پر، جس حوالے سے مختلف میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا حملہ تھا کہ گورین جو ایئرپورٹ ہے، جو کہ اہم ترین ایئرپورٹ ہے، اس کے آپریشن کو بند کرنا پڑا ہے۔ اسرائیلی فوج کے اس حوالے سے بیان سامنے آیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یمن کی طرف سے جو میزائل داغے گئے ہیں اس کو اسرائیلی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک لیا گیا تھا، لیکن جبکہ اسرائیلی جو میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میزائل جو ہیں وہ ٹارگٹ کر گئے ہیں اسرائیل میں، لیکن جو اسرائیلی فوج ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہماری حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو روک لیا گیا تھا۔ القسام بریگیڈ کی بات کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ رفح کے وسط میں الشبورہ کیمپ میں ابھی تک جھڑپیں جاری ہیں، اور ان جھڑپوں کے نتیجے میں فورسز کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، ان کو شدید جو ہے وہ دشواری ہو رہی ہے۔ اسرائیلی حکام کا یہ کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے فلسطینی قیدیوں کے حوالے سے نئی رعایتوں پر اتفاق کر لیا ہے کہ جن قیدیوں کو رہا کیا جائے گا ان کے حوالے سے رعایتیں جو دینی ہیں، اس حوالے سے نیتن یاہو نے آمادگی کا اظہار کر لیا ہے۔ اچھا، ایکسس جو اخبار ہے ان کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے بائیڈن کو معاہدے کی موجودہ شکل سے آگاہ کر دیا ہے، اور یہ حامی بھری ہے کہ ہم معاہدہ جو ہے وہ اس کو ہر صورت میں سر انجام پائیں گے۔ ایکسس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسرائیلی حکام نے 2 مقامات پر اسرائیلی فوج کے انخلاء پر اتفاق کر لیا ہے۔ 2 اہم مقامات ہیں غزہ کے، جہاں پر ڈپیوٹ ہیں اسرائیلی فوجی، اور وہاں پر اسرائیلی جو فوجی ہیں ان کے انخلاء کے حوالے سے اتفاق کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ذرائع نے کہا ہے کہ جو ٹرمپ کے ایلچی ہیں انہوں نے اسرائیل سے معاہدے کے حوالے سے کچھ بات چیت کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کے خصوصی ایلچی نے اسرائیل پر یہ پریشر ڈالا ہے، یہ ٹرمپ کا پیغام پہنچایا ہے کہ معاہدے میں آپ کی طرف سے مطلب اسرائیل کی طرف سے نرمی ہونی چاہیے، اور کوئی سخت شرط نہ رکھی جائے جس کی وجہ سے معاہدے کا عمل جو ہے وہ سبوتاژ ہو سکے۔ یہ ٹرمپ کے ایلچی کا پیغام ہے اسرائیل کے لیے۔ بلنکن کا یہ کہنا ہے کہ گیند اب فلسطین کے کورٹ میں جا پہنچی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بالآخر ہم امن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح اسرائیلی وزارت خزانہ کا ایک اہم ترین سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 34 بلین ڈالرز سے زائد رقم خرچ کی ہے۔ ہم ناظرین جو بار بار بات کرتے ہیں کہ اس جنگ میں اسرائیل کو کچھ حاصل نہیں ہوا، اسرائیل کی ان کا نقصان ہوا، ان کی جانوں کا نقصان ہوا، ان کے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، ان کی اکانومی کا نقصان ہوا، وہ دنیا سے کٹ گئے، دنیا میں جو وہ ابھرتی پاور کے طور پر سامنے آ رہے تھے وہ جو ہے وہ مکمل طور پر ان کا جو امیج جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا، ان کی جو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ 1.25 سال کے عرصے میں 34 بلین ڈالرز کا ان کو نقصان ہوا ہے جو انہوں نے جنگ پر خرچ کیے ہیں، اور حاصل ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب جبکہ میں ابھی آپ کو ایگریمنٹ کی تفصیل بتاؤں گا
جو ایگریمنٹ جو معاہدہ جو ہے وہ طے پانے جا رہا ہے اس کی جب تفصیل بتاؤں گا تو آپ کو بالکل اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح شدید نقصان پہنچا ہے اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے انسانیت اور نسل کشی کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور کچھ حاصل نہیں کیا۔ اب میں آپ کو ایگریمنٹ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا ہوں ناظرین۔ 3 سٹیجز سامنے آئی ہیں، مطلب 3 مراحل میں جنگ بندی کے معاہدے کو تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی سٹیج کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلی سٹیج میں اسرائیلی آرمی کی خاتون آفیسر، ایک خاتون آفیسر جو اسرائیلی آرمی کی خاتون آفیسرز فلسطین کے پاس ہیں، ایک خاتون آفیسر کے بدلے میں 50 فلسطینی قیدیوں کو اسرائیل رہا کرے گا۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک خاتون فوجی آفیسر کے بدلے میں 50 فلسطینی قیدیوں کو اسرائیل رہا کرے گا، اور ان 50 میں سے 30 جو قیدی ہیں وہ ہوں گے جو عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اسی طرح غزہ میں جو قید شہری ہیں، غزہ میں جو اسرائیلی شہری قید ہیں، ان کے بدلے میں بھی ایک شہری کے بدلے میں 30 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا اسرائیل کی جانب سے، جن میں نابالغ خواتین اور بیمار لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اچھا، معاہدے کے پہلے مراحل کے اختتام پر اسرائیل جو ہے وہ فلڈ یلفی کوریڈور جو ہے اس سے بھی دستبردار ہو جائے گا۔ اب یہ پہلی سٹیج ہے معاہدے کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے کیا کھویا کیا پایا اور فلسطین نے کیا کھویا کیا پایا۔ اب 3 اہم نکات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ایک بار پھر رکھتا ہوں۔ پہلا کہ ایک خاتون اسرائیلی جو آفیسر ہے، ملٹری آفیسر ہے، اس کے بدلے میں 50 فلسطینی قیدیوں کو اسرائیل رہا کرے گا، ایک کے بدلے میں 50 کو رہا کرے گا، اور وہ رہا جو ہوں گے ان میں سے 30 ایسے ہوں گے جن کو اسرائیل عمر قید کی سزا دے چکا ہے۔ اسی طرح ایک جو ان کا اسرائیلی جو قید ہے غزہ میں، اس کی رہائی کے بدلے میں 30 فلسطینیوں کو، ایک کے بدلے میں 30 فلسطینی قیدیوں کو اسرائیل رہا کرے گا، اور یہ وہ ہوں گے جو کہ نابالغ ہیں، خاتون اور بیمار ہیں۔ اور اب سب سے امپورٹنٹ چیز جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اسرائیل نے کس طرح شکست کھائی ہے، یہ جو فلڈ یلفی کوریڈور ہے ناظرین، یہ وہ کوریڈور ہے جو کہ غزہ اور ایجپٹ کے درمیان ایک تنگ سی جگہ ہے جس کو فلڈ یلفی کوریڈور کا نام دیا گیا ہے۔ وہاں پر اسرائیلی فوج جو ہے وہ ڈپیوٹ تھی، اور اب یہاں پر جو معاہدے کی پہلی سٹیج ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں سے اسرائیلی فوج جو ہے وہ دستبردار ہو جائے گی، اسرائیلی فوج کا انخلاء ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ وڈرا کر لے گی، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی شکست ہے، ذلت امیز شکست ہے کہ وہ قیدی بھی چھوڑ رہے ہیں، وہ اپنی فوج کا انخلاء بھی کر رہے ہیں، اور تیسری بات ان کے پلے ککھ نہیں رہنا۔ ابھی میں جو اگلی 2 سٹیج بتاؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کس طرح ذلت اٹھائی ہے۔ اچھا، دوسری سٹیج یہ ہے کہ یہ جو 16 دن کے بعد جو معاہدہ ہے اس پر دوبارہ سے مذاکرات ہوں گے، اور دوسرے مرحلے میں ایک بندے کے بدلے میں کتنے فلسطینی قیدیوں کو چھوڑا جائے گا یہ ڈسکس ہوگا۔ مطلب 16 دن تک پہلا فیز چلے گا جس میں یہ سارا کچھ ہوگا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اور دوسرا فیز شروع ہوگا 16 دن کے بعد، اور اس کے حوالے سے بھی تعداد کا تعین نہیں ہوا کہ ایک اسرائیلی کے بدلے میں کتنے قیدیوں کو چھوڑا جائے گا، یہ اس میں ہی ڈسکس کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب دوسرا فیز جو ہے وہ کتنے دن کا ہوگا یہ بعد میں اس کی تفصیل سامنے آئے گی۔ پھر تیسری جو سٹیج ہے اس میں یہ انتہائی اہم سٹیج ہوگی، اس میں یہ ڈسکس ہوگا کہ فلسطین میں حکومت کس کی ہوگی، فلسطین میں کون کنٹرول سنبھالے گا، اور اس معاہدے کے جو آخری معاہدہ ہے اس کے آخری مرحلے کا جو فیصلہ ہے وہ فلسطین کا ہوگا۔ مطلب فلسطین جو چاہے گا وہ بات مانی جائے گی فلسطین کی، فلسطین جس کی حکومت چاہے گا وہ مانا جائے گا، اس میں اسرائیل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، یہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اسرائیل کو 1.25 سال
جنگ کرنے کے بعد، نسل کشی کرنے کے بعد، جارحیت دکھانے کے بعد ملا کیا؟ نہتے لوگوں کا خون بہایا، انفراسٹرکچر تباہ کیا، لوگوں میں خوف و ہراس مبتلا کیا، اس کے بعد ملا کیا؟ ان کو کچھ بھی نہیں ملا، ان کو قیدی بھی چھوڑنے پڑ رہے ہیں، ان کو فلسطین بھی دینا پڑ رہا ہے، ان کو اپنی فوجوں کا انخلا بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور آخری تیسری سٹیج ہے وہ انٹرسٹنگ ہے، چونکہ اس میں ساری وہ باتیں مانی جائیں گی جو کہ فلسطین کی ہوں گی، اسرائیل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ ناظرین وہ چکر ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں پچھلے سال سے کہ اینڈ پہ اسرائیل کے ہتھے کچھ نہیں آنا، جس وجہ سے اسرائیل نے جنگ چھیڑی تھی، جس وجہ سے اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ ہم 3-4 مہینے میں فائٹرز کو مار بھگائیں گے، اس کے بعد ہم فلسطین پر قابض ہو جائیں گے، ہم قبلہ اول کو شہید کریں گے، لیکن اب 7 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے ہتھے کچھ نہیں آیا، نقصان بھی انہوں نے کیا، لیکن اس میں داد دینی پڑے گی فائٹرز تنظیموں کی، جس طرح وہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس میں ان تمام لوگوں کا خون شامل ہے جنہوں نے شہادتیں دی، قربانیاں دی، ان کی وجہ سے آج اس سٹیج پر پہنچا ہے معاملہ کہ اسرائیل کو شکست ہو رہی ہے۔ فلسطین کی قربانیوں کے بعد، ان کے اپنے نقصان کے بعد ان کی ناظرین فتح ہو رہی ہے، اور یہ جو معاہدہ ہے وہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فلسطین جو ہے وہ جیت چکا ہے، اسے فتح نصیب ہوئی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ہار چکا ہے۔ اب ناظرین اگلی خبر بھی جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کس طرح فلسطین کی ہر بات مانی جا رہی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ کھڑے لائن لگ چکا ہے، اور اس کو فلسطین کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ ناظرین اگلی بات یہ ہے، اگلی خبر یہ ہے کہ 10 لاکھ جو فلسطینی تھے جو بے گھر ہو چکے تھے، پناہ گزین ہیں، ان کو غزہ واپس لایا جائے گا، اور ان کے لیے اسرائیل مناسب پناہ گاہوں کا بندوبست کرے گا۔ اور یہ جو ایگریمنٹ میں یہ چیز ہے کہ جی 10 لاکھ جو پناہ گزین ہیں ان کو واپس غزہ لایا جائے گا، اور ان کے لیے اسرائیل مناسب پناہ گاہوں کا بندوبست کرے گا۔ اس کا گرنٹر ایک انٹرنیشنل کنٹری ہوگا جو اس میں گرنٹر کا کردار ادا کرے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جن کو اسرائیل نے بے گھر کیا، جن کے ساتھ اسرائیل نے ظلم کیا، جارحیت کی، اب انہی لوگوں کو اسرائیل خود غزہ میں واپس لے کر آئے گا جو غزہ سے چلے گئے تھے۔ اب اسرائیل ان لوگوں کو جن کے گھر خود برباد کیے، تباہ کیے، ان کے لیے رہائش کا، پناہ گاہوں کا بندوبست کرے گا۔ اب یہ ناظرین صورتحال ہے جو کہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے اور انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ اس طرح جرمنی میڈیا کے حوالے سے بات کریں گے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ فوج 42 دنوں کے اندر غزہ پٹی کے بیشتر علاقوں کو چھوڑ کر بفر زون میں چلی جائے گی۔ اچھا، یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ مختلف جگہ پر انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ بھی جرمنی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب اسرائیلی فوج یہ سمجھتی ہے کہ 42 ڈیز کے اندر وہ غزہ پٹی کے بیشتر علاقے چھوڑ دیں گے، مطلب غزہ پٹی کے بیشتر علاقوں سے اسرائیلی فوج کا انخلا ہو جائے گا اور وہ پھر بفر زون میں چلی جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بالکل ان کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ سے انخلا کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی، اسرائیلی میڈیا بھی یہ بار بار رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی جو فوج ہے وہ انخلا کے حوالے سے تیاری مکمل کر چکی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایریے سے یہ دم دبا کر اسرائیلی فوج جو ہے وہ بھاگ جائے گی۔ اچھا، فاکس نیوز نے ایک سروے کیا ہے، اس میں ان کا کہنا ہے کہ 71% جو اسرائیلی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاہدہ جو ہے وہ فوری طور پر ہو جانا چاہیے اور جنگ بندی ہونی چاہیے، اور یہ ظلم جو ہے وہ رکنا چاہیے۔ یہ اسرائیلی لوگوں کا سروے ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ جرمنی کی ایک ویب سائٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ کل نتن یاہو غزہ معاہدے پر حکومت کی منظوری کے لیے کابینہ میں بل پیش کریں گے، مطلب کابینہ کو نتن یاہو اعتماد میں لیں گے۔ جو کچھ ابھی تک جنگ بندی کے حوالے سے جو ایگریمنٹ ہے، جو اس پر عملی شکل سامنے آئی ہے، مسودہ تیار ہوا ہے، اس کو کابینہ کے سامنے رکھیں گے اور کابینہ سے اس کی منظوری لیں گے، کابینہ کو اعتماد میں لیں گے۔ اسی طرح امیر قطر جو ہیں انہوں نے بائیڈن سے رابطہ کیا ہے اور پھر مصر کی حکومت سے بھی رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے مذاکراتی عمل کے حوالے سے، مذاکرات میں جو ابھی تک کی پیش رفت ہوئی ہیں، جو فائنل مسودہ تیار ہوا ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کیا ہے بائیڈن کو،
اور چونکہ ناظرین یہ جنگ بندی کا معاملہ ہے، اس میں قطر کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہم ہے، چونکہ جو امیر قطر ہیں ان کا جو پیلس ہے وہاں پر ہی یہ مذاکرات جو ہیں، مذاکرات کے مختلف سیشنز جاری ہیں، اور امیر قطر نے خود ہی فلسطین کی جو قیادت ہے ان کو ویلکم بھی کیا تھا، اور وہ مکمل طور پر اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی اہم ان کا کردار ہے۔ ناظرین، قطر کا جو اس پوری جنگ میں کردار رہا ہے وہ بہت ہی شاندار کردار رہا ہے، گو کہ جس طرح لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اسلامی کنٹری ہے، وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوگا، ویسے کھڑا تو نہیں ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک بہترین نیوٹرل کردار ادا کیا، اور اب بھی جو کہ بالکل ہم قریب آ چکے ہیں جنگ بندی معاہدے کے، اور اس میں بھی قطر کا کلیدی کردار ہے۔ اور یہ جو جنگ بندی ناظرین معاہدہ ہے، اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں تمام جو شرائط ہیں وہ فلسطین کی مانی جا رہی ہیں، فلسطین کی فتح ہوئی ہے، اسرائیل کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ اب ناظرین آخر میں صرف تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ ایک میڈیا وار تھی جو کہ لڑی اسرائیل نے میڈیا پر ایک بات اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے اور ایک چیز اسٹیبلش کر لی کہ جناب ہم نے فلسطین کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر لیا ہے، فلسطین میں ہم نے اتنے لوگوں کو شہید کر دیا، اتنے لوگوں کو زخمی کر دیا، انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا، تو اب ہم تو کامیاب ہو گئے ہیں اور اب ہماری فتح ہو گئی، ہم حکمران ثابت ہو گئے ہیں۔ لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ اچیومنٹس تھی جو کہ میڈیا پر اسرائیل کی دکھائی جا رہی تھی، لیکن اس کے برعکس جو اسرائیل کا نقصان ہو رہا تھا وہ میڈیا نہیں دکھا رہا، چونکہ میڈیا جو ہے وہ مکمل طور پر اسرائیل کے کنٹرول میں تھا۔ اسرائیل کا جو فوجی نقصان ہوا، اسرائیل کے جو خزانے کا نقصان ہوا، اسرائیل کی جو ملٹی نیشنل کمپنیز کا نقصان ہوا، اسرائیل کے جو لوگوں کا نقصان ہوا، ان میں اضطراب پھیلا، لوگ ذہنی مریض بنے، جو ان کے فوجی ہیں وہ ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، ان کا دنیا سے رابطہ کٹ آف ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں کسی میڈیا نے نہیں بتائی، سب نے یہی بتایا کہ جناب اسرائیل نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو یہ ناظرین آج کامیابی جو ہے اسرائیل کی وہ سامنے آ گئی ہے کہ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی، اتنی جارحیت کرنے کے بعد بھی اسرائیل جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر ہے، اور جو مذاکرات کی میز پر حتمی معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس میں اسرائیل کہیں نظر نہیں آ رہا، اسرائیل کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی، بات ساری مانی جا رہی ہے وہ فلسطین کی بات مانی جا رہی ہے۔ اور یہ جو ناظرین فلسطین کی فتح ہے، یہ فلسطین کی جو کامیابی ہے کہ آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ جو آج ان کی بات مانی جا رہی ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف فائٹرز آرگنائزیشن کا کریڈٹ ہے کہ جس طرح فائٹر تنظیمیں کھڑی رہیں، ثابت قدم کھڑی رہیں، انہوں نے اسرائیل کا مقابلہ کیا، آخری حد تک مقابلہ کیا، اور آج جب ہم آپ سے مخاطب ہیں اس وقت بھی جھڑپیں جاری ہیں غزہ میں، اس وقت بھی وہ مقابلہ کر رہی ہیں، ایک طرف وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف وہ اب بھی اسرائیلی فورسز کا مقابلہ کر رہی ہیں، اور نہتے ہو کر مقابلہ کیا۔ وہ مطلب اسرائیل جو ایک پراپر سٹیٹ ہے، ایک پراپر کنٹری ہے، ان کا ایک ملٹری سیٹ اپ ہے، ان کے پیچھے امریکہ کھڑا تھا، ان کے پیچھے یورپ کھڑا تھا، دیگر اتحادی کھڑے تھے، لیکن ان کا مقابلہ کن کے ساتھ تھا؟ ان نہتی فورسز کے ساتھ، ان نہتی تنظیموں کے بعد جن کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ثابت قدمی، ان کا جذبہ ایمانی، انہوں نے اپنے پیاروں کو، اپنی لیڈرشپ کو کھو دیا، ان کے خون کی قربانیاں جو ہیں وہ رنگ لائی کہ آج اس سٹیج پر ہیں کہ فلسطین کامیاب ہے، اسرائیل ناکام ہے، اسرائیل ایکسپوز بھی ہوا، پوری دنیا میں اس کو تھو کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور اب وہ ناکام بھی ہو چکا ہے۔ اور اب ناظرین آخر میں باری ہے نتن یاہو کی، اب نتن یاہو کی اب دیکھیں گے کہ اس کی حکومت بھی جائے گی، فوری طور پر جائے گی اس کی حکومت، اس کے بعد اس پر انٹرنیشنل کورٹس میں کیسز چلیں گے، اس کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے گی، اور اس کو پھانسی کے پھندے پر بھی لٹکایا جائے گا۔ یہ وقت دور نہیں ہے کہ جب نتن یاہو جو ہے وہ اپنے کردار انتقام کو پہنچ جائے گا۔ ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ بہت سارے ان کے آرمی آفیسرز، اسرائیل کے ان کے بیوروکریٹس جو ہیں جو کہ مختلف کنٹریز میں گئے ہیں، ان کی گرفتاریوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، وہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ لیکن آج کی ناظرین جو ویڈیو تھی یہ خاص ویڈیو تھی جنگ بندی کے مذاکرات کے حوالے سے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 3 مراحل میں جو معاہدہ ہے وہ کیا گیا ہے، مذاکرات کو 3 راؤنڈز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پہلا میں نے راؤنڈ آپ کے ساتھ تفصیلاً بتایا جو کہ 16 دن کا ہوگا، 16 دن کے بعد دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا،
اور جو تیسرا اور حتمی راؤنڈ ہوگا اس میں اس چیز کا تعین کیا جائے گا کہ فلسطین میں حکومت کس کی ہوگی، اور جس کی بھی حکومت ہوگی یہ فلسطین کی رضامندی کے ساتھ حکومت ہوگی، یہ فائٹر تنظیموں کی رضامندی کے ساتھ حکومت ہوگی، اور پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز کہ جتنے پناہ گزین ہیں وہ واپس غزہ میں آئیں گے، اور ان کے لیے رہائش کا تمام چیزوں کا جو بندوبست ہے وہ اسرائیل کرے گا۔ ناظرین، یہ آج کی ویڈیو تھی جو آپ کے ساتھ میں نے تفصیلاً شیئر کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کے حوالے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور کوشش کی کہ اب تک کی اہم ترین معلومات ہے وہ پہنچائی جائے۔ اب ناظرین آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اب جو نیکسٹ ویڈیوز ہیں ناظرین اس میں آپ کے اور جو پیش رفت سے مذاکرات کی، جنگ بندی کی پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔